وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ میرے رضا کا مہینہ 25 سفر المظفر سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہر سال منایا جاتا ہے، اور نہ صرف کراچی، نہ صرف پاکستان، بلکہ دنیا کے کونے کونے پہ منایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں اعلیٰ حضرت کے نام لیوا نہ ہو، جہاں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام نہ پڑا جا رہا۔ تو ہم بھی یہاں آج جمع ہوئے ہیں، تو کوئی شاید اس نیت سے کیا کہ نیت نہ کیا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میری نیت تو یہی ہے کہ ہم تو یوم رضا منانے جمع ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ سب جمع ہیں، ہم بھی جمع ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کا تعارف جو ہے وہ بیان محتاج نہیں ہے بیان کا، ہر کوئی اعلیٰ حضرت سے واقف ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تعلیمات اعلیٰ حضرت دے گئے، جو تصنیفات اعلیٰ حضرت فرما گئے کتابیں، اب ان سے ہم استفادہ حاصل کریں اور ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی کوشش کریں، اور ان کا بنیادی جو بیان تھا وہ تھا عشق رسول۔ یاد رکھیے عشق رسول وہ جوہر ہے کہ جس چیز میں آ جائے اسے جان دے دیتا ہے، روح دے دیتا ہے۔ یہ عشق رسول لکڑی میں آ جائے تو لکڑی رونے لگتی ہے، یہ عشق رسول پتھر میں آ جائے تو پتھر بولنے لگتے ہیں، عشق رسول چاند میں آ جائے تو انگلی کا اشارہ پا کر ہی چاند شک ہو جائے، عشق رسول سورج میں ہو تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے، عشق رسول درختوں میں ہو تو حضور کے بلانے پر جڑے اکھاڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ عشق رسول وہ جوہر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے جس سے عشق ہوتا ہے اسے اس کی ہر اداؤں سے عشق ہوتا ہے۔ یہ کیسے عاشق ہیں کہ عشق تو کرتے ہیں لیکن اداؤں سے عشق نہیں، یہ کیسی عاشقی ہے، یہ کیسا عشق ہے۔ سرکار کا دیوانہ کیا داڑھی منڈاتا ہے، سرکار کا دیوانہ کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ نہ کرے کسی کو کسی لڑکی سے عشق ہو جائے اور وہ اسے دھوکہ دے دے، بے وفائی کر ڈالے، تو وہ مجنون بن جاتا ہے، اسے اپنا ہوش نہیں رہتا، نہ کپڑوں کی فکر رہتی ہے، نہ بالوں کی، نہ چہرے کی، شیو بڑھ رہی ہے وہ خود یوں غمگین بیٹھا ہوا ہے، ہائے ہائے یہ کون سا عشق ہے۔ محبوب کی زبانی فرمانے رب باری سنیے، سورہ 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، یہ 4 قسمیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں، اور پھر کوئی بیان ہو رہا ہے
اللہ تعالیٰ بغیر قسم ارشاد فرمائے بھی بات کر دے تو اس کی بات ہے، اسے حاجت نہیں ہے وہ قسم ارشاد فرمائے بغیر بات کر دے، اس کی بات تو بہت بڑی بات ہے، کوئی کلام ہی نہیں۔ لیکن یہ ایک کیسا کلام ہونے والا ہے، کیسا بیان ہونے والا ہے کہ جس سے پہلے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں ارشاد فرمائی گئی۔ انجیر کی قسم، انجیر ایک پھل ہے نا، کھایا نا، یہ کتنا فائدہ مند ہے، اس کی کتنی خصوصیات ہیں، یہ کسی طبیب سے پوچھیں کہ یہ کیسا پھل ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اور زیتون ایک مبارک پھل ہے، اس کی بھی افادیت اور اس کی برکات جو ہے وہ کسی طبیب سے ہی پوچھئے کہ زیتون کیا ہے۔ اس کے بعد جو قسم ارشاد فرمائی گئی وَطُورِ سِینِینَ، اور طور سینا کی قسم، وہ طور سینا، وہ پہاڑ جہاں موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس مقدس طور سینا کی قسم۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امانت والے شہر مکہ کی قسم۔ اب مکہ کی قسم کیوں؟ لا اقسم بهذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے اس مکے کی، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب آپ ان گلیوں میں چلتے رہتے ہیں۔ مکہ کی قسم، یہ 4 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے لقد، یہاں بھی کتنی تاکید ہے کہ تحقیق، کوئی شک ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں شک کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالی کا کلام محبوب کی زبان حق ترجمان سے سنایا گیا، جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ یہ بیان کیسا ہے کہ اس بیان سے پہلے 4 قسمیں ارشاد فرمائی گئی اور پھر یہ بیان ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ذرا چشم تصور سے دیکھیے اور سوچئے، اگر یہ 2 آنکھیں اپنی جگہ پہ نہ ہوتی اور یہ کبھی یہاں پہ یا ایک یہاں پہ ہوتی تو آپ کیسے لگتے؟ اگر یہ ناک ایک نہ ہوتی، 2 ہوتی اور ایسے ہوتی تو آپ کیسے لگتے؟ 2 نہ ہوتی، ایک ہی ہوتی، یہاں نہ ہوتی، یہاں ہوتی تو کیسے لگتے؟ یہ ہونٹ کی جو شیپ ہے، اگر یہ ایسے نہ ہوتے، بالکل یوں گول ہوتے تو آپ کیسے لگتے؟ اگر یہ بھویں ہیں، یہ بھویں اگر انسان کی کاٹ دی جائے نا تو وہ جب تک کہ دوسری بھویں آئے گی نہیں، گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کتنا برا لگتا ہے بندہ اگر کسی کی بھویں ہی نہ ہو تو وہ جب تک کہ بھویں دوسری نہ آ جائیں وہ باہر نہیں نکلتا۔ بھویں تو ابھی بھی موٹی ہیں، میں آپ کو کہوں اگر آنکھوں کی پلکیں کبھی دیکھنا ہو تو اس کی دیکھو جس کی آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں تو پلکیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ جب پلکیں کٹتی ہیں تو آنکھوں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، آنکھیں بالکل بے رونق لگتی ہیں، اور جن کی پلکیں آپ نے دیکھا دراز پلکیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی سی، کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ تو یہ ایک ایک چیز آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کیا دیا۔ یہ کان یہاں پہ ہے، اگر یہ کان پیچھے ہوتے تو کسی کو دیکھا ہے کنکٹے کو جس کے کان نہیں ہوتے؟ بالکل عجیب لگتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ آپ غور کریں کہ کیسی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ فرشتوں کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی تسبیح یہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی اور عورتوں کو گیسو دے کر زینت بخشی۔ آج کل کسی کا ہاتھ نہیں یا کسی کا پیر نہیں
یا کسی ظاہری نقص نظر آتا ہے تو کہتے ہیں یہ نقص والا ہے، یہ عیب والا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے وقتوں میں یہ کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، بلکہ جس کی سرے سے داڑھی نہ آئے نا اسے عیب سمجھا جاتا تھا. اور یہ بھی سن لیجئے کہ داڑھی جو ہے وہ کفار بھی رکھتے تھے. ابو جہل کی داڑھی تھی. داڑھی سے مرد کی شان ہے، اس کو کٹانا میرے آقا نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو، یعنی کہ نہ کٹواؤ اور مونچھیں پست کرو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کے عشق کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، جن کے عشق کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں، غلام ہیں، غلام رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. حضور کے فرمان کو تو پہلے قبول کرو. آج شور ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی. ٹھیک ہے، احتجاج ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن ذرا خود بھی دیکھیے کہ ہم کتنی توہین کر رہے ہیں. سچے دل سے ہاتھ یہاں رکھ کے کہو، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہم کچھ نہیں کر رہے؟ کیا ہم حضور کے دل کو نہیں دکھا رہے؟ نمازیں ضائع کر رہے ہیں، کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ حضور فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا ہے، اور کوئی نہیں پڑھ رہا تو اس کے برعکس سمجھ لیجیے کہ تکلیف کتنی ہے. غور کیجیے، سمجھیے، اپنی تخلیق کا مقصد جانیے کہ ہم کیوں آئے. قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک ہم نے جن و انسان کو نہ پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. کیوں اپنا مقصد بھول گئے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سوچ لینا. کبھی موقع ملے، کبھی رات کی تنہائی میں سوتے وقت، جب بتیاں بند ہوں، جب بجلی بند ہو جائے، جب ٹیوب لائٹ بند ہو جائے، تو سوچ لینا کہ میں جس راستے پہ ہوں اور جو اعمال میں کر رہا ہوں، کیا یہ اعمال اور کیا یہ راستہ مجھے جنت کی طرف لے کے جائے گا؟ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر سوچئے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے. آپ کو کرنا وہی ہے جو رب نے کہا. اور رب نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یاد رکھیے، اگر کامیابی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، سنتوں کو اپنانا ہوگا. یہود و نصارہ کی ناپاک سازشوں کو ناکام کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور کی چلتی پھرتی سنت کی تصویر بنا دو، تاکہ انہیں آزمانے کا موقع ہی نہ ملے، دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے، پرکھنے کا موقع ہی نہ ملے کہ آیا ان میں محبت رسول باقی ہے کہ نہیں. یہ پتھر پھینکتے ہیں، یہ پھینکتے ہیں پتھر اور چیک کرتے ہیں، ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ دیکھے تو صحیح یہ مسلمان اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہائے افسوس، اپنی حالت ہم نے یہ کر دی کہ آج دوسرا یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہماری نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کہ ہم دیکھیں مسلمان کے اندر محبت رسول ہے کہ نہیں. ہائے افسوس، صد افسوس، ہمیں ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. ہم نے آقا کی سنتوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی سنتوں کو اپنا لیا، اور وہ وہی ہو رہا ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے سچا عشق عطا فرمائے. ہمیں حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے، ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. ہم ایسے بن جائیں جیسے بندے رب کو پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے. یاد رکھیے، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. ہنستے کھیلتے چلتے پھرتے اٹے کٹے نوجوان جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، کیا ہوا، ختم ہو گئے. آئے پتہ بھی نہیں چلتا، نہ جانے کب بلاوا آ جائے. لمبے لمبے پلاننگ ہوتی ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہمارا ایک دوست ہے، وہ کبھی کبھی ہم قبرستان سے گزرتے ہیں نا تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں یار رویس کتنے ایسے ہوں گے اس میں جن کے کتنے کام رہ گئے ہوں گے نا، کسی کو یہ کرنا ہوگا، کسی کو وہ کرنا ہوگا. ساری میٹنگیں ختم ہو گئی ان کی، نکلے تھے نا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا.
اور نبی کے عاشقوں کو یاد رکھنا موت جو ہے وہ ایک انمول تحفہ ہوا کرتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے اور ان کا دل لگتا بھی نہیں۔ بقول سیدی اعلی حضرت کے فرماتے اعلی حضرت کہ بہہ چلی آنکھ بھی اشکوں کی طرح دامن پر، کہ نہیں تارے نظر جزدوں سے تارے دامن۔ میں سمجھتا ہوں یہ شعر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا، لیکن اس کی آسان تشریح کر دوں کہ جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے دیوانے ہیں، وہ دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے ایک قمیض ہو، اس کا دامن بوسیدہ ہو جائے اور وہ دامن کا رشتہ قمیض سے صرف 2 3 4 دھاگے جو ہونا اس میں لٹکے ہوئے ہوں، اور بس وہی ایک رشتہ ہو اس دامن کا، اس قمیض سے 2 3 دھاگے رہ گئے ہوں کہ کب یہ ٹوٹے تو کب وہ آزاد ہو جائے۔ اس طرح دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو بے چین رہتے ہیں۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ حضور کا جلوہ نصیب ہونے والا ہے۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، اور روح نہ کیوں ہوں مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ تو نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تحفہ ہے کہ ان کو قبر میں دیدار شاہ انبیاء ہوگا۔ تو ایسے بن کے رہو، ایسے جیو کہ جب موت بھی آئے تو کھلے دل سے قبول کر لے بندہ کہ آ جا، ورنہ سوچ لے کیا ہمارے اعمال کیا اس وقت لائق ہیں کہ ہم موت کو کہیں کہ ہاں آ جا قبول کر لیں؟ ایسے ہیں ہمارے اعمال؟ موت آتی ہے تو بھاگتے ہیں، اور تھوڑا درد ہوتا ہے تو چیخنے لگتے ہیں کہ دعا کر دو بھیا، دعا کر دو، چھوٹے چھوٹے بچے میرے، ہائے ہائے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ عبث پیار ہے، کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے، کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس امید پر کہ انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں میں چینجنگ آئے گی، اپنے آنے اور تخلیق کے مقصد کو سمجھیں گے، اور نمازوں کا اہتمام انشاءاللہ قائم ہوگا، اور نمازیں پڑھتے رہیں گے، پھر نعت خوانی بھی کرتے رہیں گے، حضور کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، اچھوں کی صحبت رکھنی ہوگی۔ یاد رکھیے گا اچھوں کی صحبت ہوگی تو آپ اچھے بن جائیں گے، اور برے کی صحبت ہوگی تو یاد رکھیے آپ کو برا بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔